اور ایک جگہ آتا ہے، حضرت علامہ نجم الدین قیتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا، وہاں کی ہواؤں میں خوشبو تھی، ہوائیں اتنی خوشبودار تھی۔ یہ ہواؤں کی خوشبو دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل، ما هذه الرائحة، یہ کیسی ہوا ہے، اس میں اتنی خوشبو کیوں ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ حضور، فرعون کی بیٹی کی خادمہ ایک خاتون گزری ہے۔ فرعون کی بیٹی، فرعون بھی کافر، اس کی بیٹی بھی کافر، مگر اس کی جو خادمہ تھی، جو فرعون کی بیٹی اور اس کے بچوں کے لیے بال سنوارتی، کنگھا کرتی، تیل ڈالتی، تو خدمت گزار ایک خاتون ہے جو نیک ہیں، عبادت گزار تھی، مومن تھی، تو یہاں ان کی قبر ہے اور وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب غور کیجئے کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، عبادتوں میں زندگیاں گزارتے ہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کی قبروں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ معراج کی شب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت کا مشاہدہ فرمایا، اور بڑی بڑی سیرت پاک کی کتابوں میں یہ حالات ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت نجم الدین قیتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، جو قدیم مصر کے بزرگ ہیں، بڑے محدث ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا حال ہے، وہ کون خاتون ہے؟ جبریل علیہ السلام تفصیل بیان فرماتے ہیں، میں مختصر یہ عرض کروں گا کہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھا کرنے کے لیے، بال سنوارنے کے لیے ایک خادمہ مقرر تھی۔ ان کے ہاتھ سے ایک مرتبہ کنگھی گر گئی، انہوں نے کنگھی اٹھائی اور کہا بسم اللہ تعیس فرعون، یعنی اللہ کے نام سے میں اٹھا رہی ہوں، فرعون ہلاک ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ بیٹی نے یہ کلمات سن لی، وہ اکیلی تھی مگر اس نے، بیٹی نے کلمات سن لیے فرعون کی بیٹی نے۔ فوراً اس نے کہا کہ کیا فرعون میرے والد کے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے جو تم بسم اللہ کہہ رہے ہیں؟ تم نے نعوذ باللہ بسم فرعون کیوں نہیں کہا؟ تو وہ خاتون کو آیا غصہ، ایمان والی تھی۔ دیکھیے غور کیجئے، جب جان پہ مصیبت آ جاتی ہے تو ماحول کے مطابق ڈھل جانا، خاموشی اختیار کر لینا، جانے دو کہنے دینا، اور اپنے ایمان کی حفاظت میں کمزور ہو جانا، یہ ایسی خاتون نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ فرعون کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میں نے اسی کا نام لیا ہے۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ میں میرے باپ سے کہوں گی۔ تو اس خاتون نے کہا کہ ہاں، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ کب تک میں تم لوگوں کے خدمت میں اپنی زندگی گزاروں، میں اپنے ایمان کی حفاظت چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ کفر و شرک کے ساتھ رہنا مجھے پسند نہیں ہے۔ فرعون تک بات پہنچی، فرعون نے وہ خاتون کو بلایا، اور اس خاتون کے دو بچے تھے، ایک شیر خوار لڑکی تھی اور ایک کچھ بڑی عمر کا لڑکا تھا۔ حاضرین، فرعون نے کہا کہ میں تجھے اور تیرے بچوں کو جلا دوں گا۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ اگر تو ایسا کرے تو تیرا مجھ پر احسان ہوگا، یعنی میں کفر و شرک کے ماحول میں رہنا نہیں چاہتی، اگر تو ایسا کرے تو تیرا مجھ پر احسان ہوگا۔ بہرحال فرعون نے ایک تانبے کا دیگ آگ پر چڑھوایا، اس میں تیل ڈلوایا، اور وہ خاتون کے سامنے اس کے نوجوان بچے کو تیل میں ڈال دیا۔ وہ جل رہا تھا، اور وہ جاتے جاتے کہنے لگا کہ اے میری والدہ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو، استقامت حاصل کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ سننے کے بعد وہ خاتون کا ایمان اور تازہ ہو گیا، اور جو دودھ پینے والی ان کی بچی تھی، ماں کے سینے پر رکھ کر وہ بچی کی گردن کاٹ دی گئی، لیکن ماں نے برداشت کیا، ایمان سے ہاتھ نہیں دھویا۔ یہ نہیں کہا کہ رہنے دو، کچھ کہنا ہے تو تھوڑی دیر کہہ لوں گی، بعد میں پھر میں ایمان لا لوں گی۔ تال میل کی بات نہیں کی انہوں نے، چاپلوسی کی بات نہیں کی، جانے دو رہنے دو کیا ہوگا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اگر قربان ہو جائیں تو اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی۔ بہرحال اس خاتون کے سر میں لوہے کا کنگا آگ میں دہکا کر ان کے سر میں پھرایا گیا، جس کی تپش اور گرمی کی وجہ سے ان کا دماغ باہر آ گیا۔ یہ کیفیت ہوئی اور وہ دنیا سے چل بسی، شہید ہو گئی۔ جب ان کا انتقال ہوا
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر معراج کی رات میں وہ خاتون کے مزار کے اوپر سے ہوا، ہواؤں میں خوشبو تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسی خوشبو ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور اپنے بچوں کو قربان کیا۔ تیل میں ان کے بچوں کو ڈال دیا گیا، گرم کھولتے ہوئے تیل میں، لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ تو جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں یا اپنا مال قربان کرتے ہیں، اپنی جان قربان کرتے ہیں، ایمان کی خاطر تکلیف برداشت کرتے ہیں، ایمان کی خاطر غربت برداشت کرتے ہیں، اور امیری کے لیے، دولت کے لیے اپنا ایمان نہیں بیچتے، اپنے نبی کی سنت نہیں بیچتے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ نوکری کی خاطر لوگ داڑھی کاٹ رہے ہیں، میں اللہ کے نبی کا لباس چھوڑ دوں گا، بلکہ لوگ تو نمازیں تک چھوڑ رہے ہیں۔ بعض لوگ کمپنیوں میں ایسے جاب کر رہے ہیں کہ ان کو جمعہ کی نماز بھی نہیں ملتی، نماز جمعہ چھوڑنے کو تیار ہے مگر نوکری چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ دین اور ایمان اتنا ہلکا اور اتنا سستا ہو چکا ہے، افسوس کی بات ہے۔ قربان جانا چاہیے اس خاتون پر جو فرعون کے محل میں رہ کر بھی ظالم بادشاہ کے ظلم کو برداشت کیا مگر ایمان نہیں چھوڑا، اسلام پر عمل نہیں چھوڑا۔ تو ایسے لوگوں کے قبروں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جو حالات دیکھے ہیں ان حالات کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے۔